अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान मुश्ताक अहमद आज़ाद। मुस्कुराए हम इस वक्त मौजूद हैं शहज़ादा अब्दुल्ला के साथ और सुम में मौजूद हैं इनके आबाई हुजरे में डेरे में। और हमारे साथ जैसा कि मैंने तारुफ़ कराया, शहज़ादा अब्दुल्ला यंग पॉलिटिशियन मौजूद हैं और बड़े बेबाक हैं। और अच्छी बात इनकी ये है कि अमली तौर पर ना सिर्फ मुतरक हैं बल्कि इमली तौर पर भी इनके पास वसी ये मालूमात जो हैं। आपने अक्कासी की है, बिल्कुल कौम की इस वक्त यही सूरत हाल है। और बहुत सारे लोग हैं जो ये इकोनॉमिकल सिचुएशन से, ये जो माशी सूरत हाल है, इससे काफ़ी तंग हैं। लेकिन देखें, हर चीज़ का सलूशन भी है। जो कौम इस वक्त क्राइसिस में है, जो हमारी स्टेट में इकोनॉमिकल नेशनल इकोनॉमिकल प्लान नहीं है, उस पे हम काम कर सकते हैं। ये जो माइनर इंडस्ट्रीज़ हैं, छोटी इंडस्ट्रीज़, इन्हें हम फ़रोग़ दे सकते हैं। और इसके साथ साथ हम लोगों को एक अवेयरनेस दे सकते हैं। उन्हें हम इस बात को प्रमोट करने के लिए कि वो ये छोटी इंडस्ट्री में भी काम करें। देखें, कोई भी मुल्क जो माशी तौर पे स्टेबिलिटी की तरफ आता है, वो आता है अपनी जो ग्राउंड की ज़मीनी जो माशी सूरत हाल है उससे। तो बड़ी इंडस्ट्रीज़ तो कुछ ना कुछ अपना कर लेती हैं, निकाल लेती हैं। प्रेशर जो है वो सारा नीचे की तरफ जा रहा है। ये जितना टैक्सेशन और ये अननेसेसरी ये चीज़ें हो रही हैं इसकी वजह से। तो इसका हल ये है कि हमें चाहिए कि हम मिल के ये इस चीज़ पे काम करें। एक तो हम नेशनल इकोनॉमिकल प्लान एक बनाएं, और दूसरी ये बात है कि हम प्रोमोट करें ये जो माइनर इंडस्ट्रीज़ हैं, जिसके अंदर जो ग्राउंड से, जो बेस से मज़दूर, ये टेक्नीशियन और ये इन लोगों के काम हैं, इन्हें हम रोज़गार दें और छोटी इंडस्ट्रीज़ को प्रोमोट करें। जो स्टार्टअप होते हैं नए, वो मुल्क के लिए बहुत बेनिफिशियल होते हैं। हमें चाहिए कि नए बिजनेसमैन्स को, नए एंटरप्रेन्योर्स को हम सामने लाएं और नए स्टार्टअप्स के साथ एक्सपेरिमेंट करें। ये इंडिया ने किया है और अभी उसकी माशी सूरत हाल आपके सामने है। तो इसी तरह ये तमाम जो वेस्टर्न दुनिया है, वो भी नए स्टार्टअप प्रोग्राम्स को प्रमोट करती है। ये हमारा वाहिद मुल्क है जिसमें स्टार्टअप्स का कॉन्सेप्ट इतना ज़्यादा जिसे फ़रोग़ नहीं दिया जाता। तो इसका प्लान बन सकता है, ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है अगर हम एज अ कौम इन चीज़ों को रिविज़िट करके दोबारा से सोचें। वाकई आपने बड़ी अच्छी मिसाल दी नाजरीन। क्योंकि हमारे पास हमारे इस इलाके में एक ही चीज़ है वाफिर मकदार में, वो है पत्थर। तो इसलिए माइनिंग के हवाले से वाकई बहुत बड़ा काम है और इंतहाई छोटे पैमाने में भी हो सकता है। वाकई इसको फ़रोग मिलना चाहिए। अच्छा, होम इंडस्ट्री के हवाले से भी आपके ज़हन में कि हम हज़ारा रीजन में, मानसरा में, हमारे इस इलाके में होम इंडस्ट्री भी कुछ पे भी कुछ काम हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है जी। हमारे पास क्या नहीं है, हमारे पास पानी है, फर्टाइल लैंड है, एग्रीकल्चर हो सकता है, फॉरेस्ट है, फिर हमारे पास ये माइनिंग है। ये सारी चीज़ें हैं हमारे पास, सिर्फ हमें एक प्लान की ज़रूरत है। और ये जो एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम्स हैं, जो ये इंतज़ामी मसाइल हैं, इनके ऊपर गौर करना चाहिए। ये ऑफिसेज़ को, जो ये पब्लिक सर्वेंट्स हैं, ये हमारे लिए ही इन ऑफिसेज़ में बैठे हैं। ये कोई बादशाह नहीं है, ये पब्लिक सर्वेंट है। तो पब्लिक सर्वेंट का ये काम होता है कि वो लोगों को फैसिलिटेट करे। ये कानूनी और ऐसे चीज़ों में लोगों को फंसा देते हैं कि लोग नीचे से ही फ़रोग नहीं पाते। तो ये मेरा मैसेज है अपने और भी नौजवान भाइयों को और भी लोगों को कि इस चीज़ पे भी गौर करें कि हमारा इंतज़ामी सिस्टम जो एडमिनिस्ट्रेशन है, इसके भी काफ़ी मसाइल हैं, जिस पे मेरे साथ जुड़ के और ये आवाज़ उठाएं और इन चीज़ों को हम कम करें, क्योंकि ये अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करें। ये ना करें कि ये किसी को कानूनी पेचीदगी में उलझा के उसका काम जो है वो मुतासर करें। तो इससे चीज़ें ख़राब होती हैं।
تو ہمیں اوور آل ایڈمنسٹریشن پہ بھی غور کرنا چاہیے. اچھا سر صاحب، آج کل سیاسی پولوشن بہت زیادہ ہے. دیکھا گیا ہے کہ ایک پچھلے 3 4 سال سے سیاسی شعور کہیں پہ انکا ہو گیا ہے، مجاوری ہو گئی ہے. بس آپ جس پارٹی سے تعلق رکھتے ہیں اس کے لیڈر نے جو بات کہی آپ نے من وان اس کو تسلیم کر دیا. اپنے لیڈر سے سوال نہیں ہے، اپنی پارٹی سے سوال نہیں ہے، اپنا جو بیانیہ ہے اس کے اوپر کوئی غور و فکر نہیں ہے. تو اس پہ بھی کچھ کام ہم لوگ مل کے کر سکتے ہیں آپ کی قیادت میں، یا آپ نے اس طرح بھی کچھ سوچا ہے کہ ہم سیاسی شعور دیں اور جو سیاسی کارکن ہے وہ سوال کرے کہ اس کا لیڈر اگر اس کو کہہ رہا ہے کہ آج دن ہے اور آج بارش ہے تو وہ کوئی سوال بھی کر سکے. دیکھیں، ایک چیز ہوتی ہے، جمہوریت جو ہے جمہور سے بنتی ہے، اور عام آدمی کی سب سے بڑی طاقت اس کا ووٹ ہوتا ہے. تو میرے خیال میں تو اس وقت جو صورتحال ہے ملک کی، مجھے میں سے بالا تر ہو کے کہ کون سی جماعت سے کون ہے یا کس کا کیا مسئلہ ہے، میں ایز اے سٹیزن آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ میرے مائنڈ میں یہ بات ہے کہ لوگوں کے پاس کھانے کا نہیں ہے، لوگوں کے پاس نوکری نہیں ہے، لوگوں کے بچوں کے سکولز کے مسئلے ہیں، لوگوں کے فیسز کے مسئلے ہیں، پیسے نہیں ہیں، بل نہیں ہیں. یہ بجائے کسی پولیٹیکل پارٹی کا جھنڈا اٹھانے کے یہ ان کے لیے تیار ہیں کہ یہ باہر نکلیں گے، تو یہ اپنے لیے کب تیار ہوں گے؟ یہ اپنے لیے کب آواز اٹھائیں گے؟ یہ اپنے لیے کب نکلیں گے؟ جس دن ہم لوگوں نے یہ تعین کر دیا کہ ہم اپنے بچوں کے لیے نکلیں گے، ہم اپنے حق کے لیے خود نکلیں گے، اس چیز سے بالا تر ہو کہ ہمارے پاس کون سا جھنڈا ہے، پھر ہم قوم بن جائیں گے، ہمارا علاقہ ترقی کرے گا انشاءاللہ، اور ہماری جو یہ انتظامی مسائل ہیں یہ بھی کم ہوں گے، کیونکہ لوگوں کو پتہ چل جائے گا کہ ہم نے کیا کرنا ہے. ابھی تو ہم جو جنگ لڑ رہے ہیں وہ ہماری نہیں ہے، وہ ان کی اپنی جنگیں ہیں جو ہم پہ مسلط ہوئی ہوئی ہیں، اور ہم وہ لڑتے جا رہے ہیں بغیر کسی تحقیق کے، بغیر کسی فائدے کے، بس ہم لڑتے جا رہے ہیں. تو میرے لیے ایز اے ہیومن بینگ، ایز اے سٹیزن، میرے لیے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ میرے مسائل کیا ہیں. میری پارٹی یا میری تنظیم یا کسی اور کی پارٹی کیا ان مسائل کو سمجھتی ہے، اسے حل کرنے کی طرف کوئی ان کا رجحان ہے یا نہیں ہے؟ یہ چیزیں تو ہم نے سوچنی ہے نا. تو میرے خیال سے یہ اویئرنیس لوگوں میں آنی چاہیے. تو اس میں اصل میں میرا سوال تھا یہ کہ آپ کی قیادت میں یا ہم لوگ مل کے کچھ اس طرح پروگرام نہ کریں جس سے سیاسی شعور بیدار ہو، لوگ سوال کرنے والے ہوں، لوگ پوچھنے والے ہوں کہ یہ تو آپ کے اقتدار کی جنگیں، ہم کہاں ہیں. یہ بالکل ہو سکتا ہے، اس کے لیے ایک پلان ہے. ہم سیمینارز کر سکتے ہیں جس میں ہمارے سٹیزنز میں ہر مکتبہ فکر کے لوگ، وکلاء حضرات، ڈاکٹر حضرات، ٹیچرز، یہ لوگ جو سوسائٹی میں ایک کنٹریبیوشن دے رہے ہیں، ان لوگوں کو اگر اکٹھا کریں، ہم ان کے ساتھ ایکسچینج آف تھاٹس ہو، ہماری سوچ ایکسچینج ہو ان کے ساتھ، تو وہ لوگ آگے سے اتنی ان کی سوسائٹی میں گرپ ہوتی ہے کہ وہ ایک سوسائٹی کو اس کی بیک بون ہوتے ہیں، اسے بنا سکتے ہیں. تو ورکنگ کلاس لوگ جو ہیں وہ سوسائٹی میں چینج لا سکتے ہیں. تو اس لیے یہ شعور دینا لوگوں کو ہم مل کے کر سکتے ہیں. اور میرے ذہن میں یہ بات ہے کہ انشاءاللہ اگر خدا نے موقع دیا تو ہم لوگ سیمینارز بھی کریں گے اور اس طرح کے پروگرامز کریں گے جو پبلک گیدرنگ بھی ہو جس کے اندر، اور یہ سوسائٹی کے یہ سارے مکتبہ فکر کے لوگ جو ہیں اکٹھے بیٹھ سکیں ایک جگہ. اچھا جناب، جاتے جاتے عید کا موقع ہے، بے شمار لوگ آپ سے ملے بھی ہیں، ملنے آئے بھی ہیں، آپ بھی ان سے ملے، لیکن ایک بہت بڑا حلقہ احباب ہے جو آپ کی دسترس سے اور آپ ان کی دسترس سے ذرا دور ہیں. تو میں چاہتا ہوں کہ یہاں سے ان کے لیے عید کا کوئی پیغام ہو، اور بے شمار لوگ کی آپ سے بڑی ایکسپیکٹیشن وابستہ ہیں اور کچھ لوگ آپ سے ناراض بھی ہیں. تو میں چاہتا ہوں کہ یہ میسج ایسا ہو کہ جو ناراض ہوں ان کی ناراضگی بھی اس میسج میں چلے جائے، عید کا پیغام بھی ہو،
اور جو बेचारे آپ سے نہیں مل سکتے وہ اس میسیج کی وجہ سے آپ سے مل جائیں. سب سے پہلے تو اگر کوئی بھی اس موقع پہ ہم سے ناراض ہے، مجھ سے ناراض ہے یا میری فیملی میں کسی انسان سے ناراض ہے، تو میں ان سے آپ کے اس پلیٹ فارم سے میں معافی کا طلبگار ہوں کہ ہم بھی انسان ہیں، ہم سے بھی غلطیاں ہو جاتی ہیں. تو عید کے موقع پہ آپ فی سبیل اللہ ہم سے جو غلطیاں ہوئی ہیں ان کو معاف انہیں معاف کر دیں. اور جو لوگ ہم سے ملنے آئے ہیں میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں، انتہائی مشکور ہوں. ان کے آنے کی وجہ سے یہ ساری رونقیں لگی ہوئی ہیں، اور میں جتنا بھی لفظوں میں شکریہ ادا کرنا چاہوں وہ کم ہوگا. اس لیے میں انہیں عام عوام نہیں، یہ میری فیملی ہے، ایسے میں اپنی فیملی مانتا ہوں. تو اس لیے یہ پھر آئیں، یہ ان کا اپنا گھر ہے، ان کا اپنا ڈیرا ہے، یہ جب بھی آئیں ہم حاضر ہیں ان کے لیے. اور مجھے تو عید جو لوگ سن رہے ہیں ان کو عید کا مبارکباد ہو. عید کا جیسے بائی میسج یا بائی فیس مل کے میں نہیں عید وش کر سکا، میں ان سب کو اپنی طرف سے عید مبارک کہتا ہوں. اور کوئی بھی بات، کوئی بھی ہم سے کوئی بھول چوک ہوئی ہو تو وہ اس عید کے موقع پر معاف کی جائے. بہت شکریہ. شکریہ، بہت شکریہ جی. دیکھیں یہ ہے شہزادہ صاحب کا کنبہ، یہ شہزادہ صاحب کے فرزند کہ عاجزی، شرافت. میں اکثر شہزادہ صاحب سے ایک بات کرتا ہوں کہ آپ اپنا بیانیہ، تو کہتے ہیں نہیں یار میرا بیانیہ مجھے نہ سکھائیں. تو ان کی ایک بڑی پیاری بات ہے. تو ہمیشہ انہوں نے شرافت، ملنساری، محبت اور ایک احترام کا جو رشتہ بنایا ہے وہ ماشاء اللہ شہزادہ عبداللہ صاحب نے نہ صرف اس کو قائم کیا بلکہ اس کو مزید وسیع کیا ہے. اللہ ان کو بھی ہمت دے. پروگرام کو لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا اور دعا کیجیے گا اللہ تعالیٰ اس ڈیرے کو شاد رکھے، آباد رکھے، تاکہ ہم اسی طرح آتے رہیں. آپ سب کا بہت شکریہ، اور سر آپ کا بھی بہت شکریہ جی. شکریہ مشتاق بھائی، آپ آئے ہیں، آپ نے یہ پروگرام کیا ہے، تو میں آپ کا انتہائی مشکور ہوں.